نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارے دین میں ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان میں ہمارے دین اور دنیا آخرت ہر چیز کا فائدہ ہے. ہمارے دین نے ہمیں صرف یہ نہیں سکھایا کہ ہم زندہ کیسے رہیں، ہمیں یہ بھی بتایا کہ موت کیا چیز ہے اور موت کے بعد کے مسائل کیا ہیں اور موت کے بعد انسان کو کیا کچھ کرنا ہے اور اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. دنیا میں اس کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، یعنی جو اس سے متعلق ہے، دنیا کے حالات نہیں اس سے متعلق، لیکن جو اس کے پیچھے بچے رہ رہے ہیں یا والدین ہیں یا اس کا مال ہے یا اور چیزیں ہیں، اور اسی طرح آگے اس کے کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہوگا، حساب کتاب کیسے ہوگا، میزان کیسا ہے، پل صراط کیسا ہے، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، وہاں کی زندگی کیسی ہے، کب تک وہاں رہنا ہے. یہ سب کچھ ہمارے دین نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے، اور جو بتایا ہے بالکل سچ اور ٹھیک ٹھیک بتایا ہے جیسے وہ ہونے والا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب دین کا علم حاصل کریں اور صرف اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہماری دنیا کے مسائل کیا ہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے نا، دنیا کی زندگی مسائل سے بھری ہوئی ہے، تو ہر شخص ان مسائل کے بوجھ کے تلے دب کے صرف انہی باتوں کی فکر اور پریشانی میں رہتا ہے جو اس کو آج پیش آ رہے ہیں، اور اس فکر اور پریشانی میں کل کو بھولے ہوئے ہیں. ایون اگر ہم دنیا میں دین کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں، مثلاً وضو کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یا اور کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، مثلا درس سن رہے ہیں، کوئی دینی لیکچر سن رہے ہیں، تو ہمارے دماغ میں اس وقت بھی کیا گھوم رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی فکر کس چیز کی ہو رہی ہوتی، دنیا کی فکر ہوتی ہے. یعنی یہ کم ہی ہوتا ہے کہ دنیا کے کام کرتے ہوئے ہمیں آخرت کی فکر لگ جائے اور آخرت کی یاد ہمارے دلوں میں رہے اور موت کے بارے میں ہم سوچیں، وہ کم ہوتا ہے. لیکن دین کا کام کرتے ہوئے بھی ہم اپنی دنیا کا ہی سوچتے رہتے ہیں. آخرت کے لیے کچھ کرتے ہوئے بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دنیا کا فلاں کام کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور اسی بات کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کا نامہ اعمال لپیٹ دیا جاتا ہے، کتاب بند ہو جاتی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال موت کے بعد بھی نہیں لپیٹے جاتے. کچھ ایسی نیکیاں ہیں جن کا انتظار کیا جاتا ہے اور ان کو اس شخص کی موت کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں مزید لکھا جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اور انہی کاموں میں سے، انہی احکامات میں سے ایک حکم وصیت کا ہے. ہمارے دین نے ہمیں وصیت پر اکسایا ہے، اس کی موٹیویشن دی ہے، اس کی ترغیب دی ہے. اب یہ وصیت کیا چیز ہے؟ وصیت کا لفظ جو ہے عربی زبان میں واو صاد یا سے ہے. وصیت الشیء کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی چیز کو ملا دیں. تو وصیت کو وصیت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں زندگی کا کام موت کے بعد ملا دیا جاتا ہے. یعنی اس میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جن کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہوتا، زندگی سے نہیں ہوتا، بلکہ موت سے بھی ہوتا ہے. یعنی ہم سب نے مرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کی تیاری کی ہو، اور اس تیاری میں سے ایک چیز وصیت کرنا بھی، چاہے وہ وصیت ہماری اپنی اولاد کے بارے میں ہے یا اولاد کو ہے، یا پھر ہمارے مال کے بارے میں ہے، ہمارے گھر بار کے بارے میں ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں. ہم کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتے ہیں، چاہے بچہ ہو کوئی، یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک اپنے اپنے وقت پر واپس چلتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بھی وصیتیں فرمائی، اور پھر اس کے علاوہ ہمارے لیے بھی یہ پسند کیا کہ ہم بھی وصیت کریں. قرآن مجید میں سورۃ النساء میں آتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں یہ وصیت کی ہے، یعنی تمہیں بھی وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اب یہ ایک وصیت کے الفاظ ہیں۔ کیا ہے وصیت؟ کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ اور تعریف کا حقدار ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو قائم کرنے کی بھی وصیت کی ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم، جس کی وصیت اس نے نوح علیہ السلام کو کی، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ مشرکین پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی وصیت کی، تاکیدی احکامات دیے۔ ایک ہوتا ہے نصیحت، یعنی خیر خواہی کی بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے وصیت۔ وصیت جو ہوتی ہے اس میں تاکید ہوتی ہے کہ ایسا لازمی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ زندگی میں ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہیں، لیکن وہ باتیں جو ہم چاہتے ہیں کہ زندگی اور زندگی کے بعد بھی وہ قائم رکھیں، تو وہ کیا ہے؟ وصیت، یعنی زیادہ تاکید والی بات۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کی وصیت کرتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ایسا حکم ہے جو ہمیشہ ہونا چاہیے، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ فوت ہو گئے۔ فوت ہو جائیں تو اولاد کو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے۔ اس لیے وہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، جنہوں نے تکلیف اٹھا کر ہمیں پیدا کیا، ہمیں بچپن میں پالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں وصیت لکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان شخص اپنے حق میں کسی چیز کی وصیت کرنا چاہتا ہے
وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے الا یہ کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو. یعنی اگر آپ اپنے دنیا سے جانے کے بعد اپنی اولاد اور اپنے مال کے بارے میں کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لکھ لیں. ہاں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ ہر سال اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ایپل ہر سال نیا فون لے آتا ہے اور اس سال تو 2 آ رہے ہیں، تو آپ بھی اپنی وصیتوں کو اپڈیٹ کرتے چلے جائیں. اور اگر ان میں کوئی تبدیلی کرنی ہے اپنی زندگی میں اپنے حالات کے مطابق تو تبدیلی کی جا سکتی ہے جب تک آپ زندہ ہیں، لیکن وصیت لکھ لیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت کے بارے میں ارشاد سنا ہے تو اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے، یعنی میں نے لکھ لی ہے. الہدیٰ میں ہم نے جنرل وصیتوں کے کچھ اصول جو تھے وہ ہم نے لکھ کے پرنٹ کرا دیے کہ جو ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کو یا اپنے پیچھے والوں کو وصیت کرنی چاہیے. اور کچھ حصہ خالی چھوڑا کہ جیسے اپنی ذاتی کچھ باتیں جو خاص اپنے حالات کے مطابق ہیں ان کی وصیت الگ سے کریں. تو یاد رکھیے کہ ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. پھر وصیت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے کہ وفات کے وقت تمہیں تہائی مال میں وصیت کا حق دے دیا ہے تاکہ تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہو جائے. یعنی مال کے بارے میں جب ہم وصیت کریں تو صرف 1/3 میں، باقی مال وارثوں کا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے، غلط وصیت نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھیے وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، اور اگر غلط وصیت کر کے گئے تو سخت پکڑ ہوگی. قرآن مجید میں آتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو یاد رکھیے جو شخص دنیا سے جاتے ہوئے غلط وصیت کر کے جائے وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. تو دنیا سے جاتے وقت مرنے والے کے لیے اس کا آخری حق وصیت کا ہے، لیکن اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ غلط فیصلہ نہ ہو، ایسی وصیت نہ ہو جس سے شریعت نے منع کیا ہے. یاد رکھیے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا مال ہے میں جس کو چاہوں دوں، یہ آپ نہیں کر سکتے. اب مثلاً آپ کینیڈا میں جو کماتے ہیں کیا آپ اس سارے کے مالک ہیں؟ نہیں ہیں. اس میں سے ایک بڑا حصہ ٹیکس میں جاتا ہے. اب آپ جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، لہٰذا میں جیسے چاہوں کروں، میں چاہوں تو سارا ہی گورنمنٹ کو دے دوں، میں چاہوں تو سارا خود رکھ لوں، میں چاہوں تو سارا کسی کو صدقہ کر دوں. ایسا تو نہیں کر سکتے نا. مال میں اللہ کا حق بھی ہے، مال میں اس حکومت کا حق بھی ہے جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں کی ساری فیسلٹیز استعمال کرتے ہیں. یہ سڑکیں یا اسپتال، میڈیکل فیسلٹیز، ویلفیئر فیسلٹیز، یہ سارے کے سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ٹیکسز سے ہی آتے ہیں نا. تو ان ٹیکسز کو اگر آپ ادا نہیں کرتے اور صرف فیسلٹیز استعمال کرتے ہیں تو یہ بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ آپ کے لیے دوسرے لوگ خرچ کر رہے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں دے رہے، آپ کا کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں. دوسری طرف آپ کو اللہ کا حق بھی دینا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر آپ ایک سرٹن اماؤنٹ تک مال کماتے ہیں تو اس میں سے غریبوں، فقیروں، مسکینوں پر ان کی ذاتی ضروریات کے لیے خرچ کرنا ہوگا. پھر اسی طرح اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے آپ کو خرچ کرنا ہے. پھر اسی طرح اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرنا ہے اور ماں باپ پہ بھی خرچ کرنا ہے. قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم فللوالدین،
والأقربین والیتامى والمساکین، کہ جو تم خرچ کرو تمہارے والدین کا ہے، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں، مسافروں وغیرہ کا، ان سب کا بھی حق ہے ہمارے مال میں. پھر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. ہر جوڑ پر ہمارے دن میں صبح سویرے جب اٹھتے ہیں تو 360 جوڑوں پہ صدقہ واجب ہو چکا ہوتا ہے. اور اس کے لیے صرف مال نہیں، انسان ذکر اذکار اور نوافل پڑھ کے بھی اپنے جسم کا صدقہ ادا کرتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مال میں صرف ہمارا حق یا ہماری مرضی نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. چاہے ہم نے کوشش کر کے کمایا ہے، کیا ہمیں کہیں سے گفٹ مل گیا ہے، لیکن اس میں آپ کو حق دیا گیا ہے کہ آپ مرتے وقت 1/3 کو اپنی مرضی سے استعمال کر لیں، اور باقی جو 2/3 ہے وہ کیا کریں، جہاں اللہ کا حکم ہے وہیں وہ جائے. چاہے ان رشتے داروں کے پاس جائے جن کو ہم پسند نہیں بھی کرتے، لیکن چونکہ اللہ نے ان کو حقدار بنایا ہے اس لیے ان کو دینا ہوگا. مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا. میں نے عرض کیا مجھے اپنے مال کے تقسیم کرنے کی اجازت دے دیں جیسے میں چاہوں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے تم چاہو. میں نے آدھے مال کے لیے عرض کیا کہ مجھے آدھا اپنی مرضی سے دینے دیں. آپ نے فرمایا نہیں. جب میں نے 1/3 کی بات کی تو آپ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد 1/3 جائز ہو گیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا 1/3 بھی زیادہ ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں. تو یاد رکھیے وارث اگرچہ غنی ہو لیکن ایسی وصیت درست نہیں کہ اس کا حق مارا جائے. مثلا ہم کہتے ہیں نا ہمارا بیٹا تو ملینئر ہے، اس کو تو کچھ چاہیے نہیں، لیکن ہمارے ماں باپ بڑے غریب ہیں، لہٰذا میں لکھ جاتی ہوں کہ میرا سارا مال میری ماں کو دے دیا جائے کیونکہ وہ غریب ہے. ہم ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے یہ کہ مرنے کے بعد اگر بیٹا زندہ ہے تو بیٹے کو بھی حق ملے گا، اور والدین کو اپنا ملے گا، بیٹے کو اپنا ملے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کا بیٹا اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے تو وہ ماں کے بعد نانی نانا پہ یا دادا دادی پہ بھی خرچ کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور وہ بھی والدین کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، سعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے. آپ نے پوچھا کیا تم نے وصیت کر دی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا کتنے مال کی؟ میں نے کہا اللہ کی راہ میں پورے مال کی، میں تو فی سبیل اللہ صدقہ کر رہا ہوں. فرمایا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا وہ سب مالدار ہیں، ان کو نہیں ضرورت. آپ نے فرمایا صرف 1/3 کی وصیت کرو، اور 1/3 بھی بہت ہے، 1/3 بھی بہت ہے جس کی تمہیں اجازت دی جا رہی. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سارے کا سارا مال ہم کسی چیریٹی کو دے جائیں کہ ہمارے بچے تو ہمیں پوچھتے نہیں، اور ان کے پاس تو آلریڈی اپنے اپنے گھر ہیں، اپنے جابس ہیں، تو ان کو نہیں ضرورت تو نہیں. ایسا آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ 2 بچوں میں سے ایک جو آپ کا خیال رکھتا ہے سارا آپ اس کو دے دیں اور دوسرے کو کچھ بھی نہ دیں. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ سارے کا سارا جو ہے اپنے دوسرے رشتے داروں میں بانٹ دیں یا اس کی کوئی اور وصیت کر دیں. صرف 1/3 مال کی وصیت کی اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو خوشحال رہنے دو، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دست چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں تم ڈالتے اس کا بھی تمہیں اجر ملتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے. تو تمہیں کیوں فکر ہے کہ صدقہ صرف باہر ہوتا ہے اور بیوی کے لیے چھوڑنا یا بچوں کے لیے چھوڑنا جو ہے وہ صدقے یا ثواب کی بات نہیں. اور پھر یہ ہے کہ 1/3 سے کم کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے. اور اہل علم کا طرز عمل بھی یہی رہا ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اہل علم مال کے 5ویں یا 4تھے حصے کی وصیت کو 1/3 سے زیادہ پسند کرتے تھے. جس نے 1/3 حصے کی وصیت کی گویا کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا، لہٰذا 1/3 سے زیادہ میں ہم وصیت نہیں کر سکتے. باقی ہمیں اپنے بچے جو بھی وارث ہیں ان کے لیے چھوڑنا چاہیے. اور 1/3 سے زیادہ کرنے والے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا. حنظلہ بن حزیم کہتے ہیں کہ ان کے دادا حنیفہ نے ان کے والد حزیم سے ایک مرتبہ کہا کہ میرے سارے بیٹوں کو یہاں اکٹھا کرو تاکہ میں انہیں وصیت کروں. چنانچہ انہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا تو حنیفہ نے کہا میں سب سے پہلے تو وصیت یہ کرتا ہوں کہ میرا یہ یتیم بھتیجا جو میری پرورش میں ہے اسے 100 اونٹ دے دیے جائیں، جنہیں ہم زمانے جاہلیت میں مطیبہ کہا کرتے تھے، یعنی یتیم کو اس میں سے دے دیا جائے مطیبہ.
حذیم نے کہا ابا جان میں نے آپ کے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ والد کے سامنے تو ہم اس کا اقرار کر لیں گے لیکن مرنے کے بعد اپنی مرضی کریں گے جیسے عام طور پہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. حنیفہ نے کہا میرے اور تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے اور تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ان سے فیصلہ کراتے ہیں. حذیم نے کہا ہم راضی ہیں. چنانچہ حذیم اور حنیفہ اٹھے اور ان کے ساتھ حنظلہ بھی جو نوعمر لڑکے تھے، اور حذیم سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنیفہ سے پوچھا اے ابو حذیم کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے، یعنی بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اور کہا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں مجھے بڑھاپا نہ آ جائے یا اچانک موت نہ آ جائے، اس لیے میں نے سوچا کہ وصیت کر لوں. چنانچہ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میری سب سے پہلے وصیت یہ ہے کہ میرا یہ یتیم بھتیجا ہے جس کو 100 اونٹ دے دیے جائیں، جنہیں ہم زمانے جاہلیت میں مطیبہ کہتے تھے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. غصے کے آثار ہم نے آپ کے چہرے مبارک پر دیکھے. آپ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، پھر گھٹنوں کے بل جھک گئے اور 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں نہیں، صدقہ 5 اونٹوں کا ہے، ورنہ 10 ورنہ 15 اونٹ ورنہ 20 ورنہ 30 ورنہ 35، اگر بہت زیادہ بھی ہوں تو 40، اس سے زیادہ تم صدقہ نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی ایسی وصیت کر جائے کہ جس میں 1/3 سے زیادہ ہے تو اس وصیت کو بعد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، ورنہ میت بھی مصیبت میں ہوگی اور بعد والے بھی آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، حسد اور دشمنی کا شکار ہو جائیں گے. تو جو شخص اپنے وارثوں کو محروم کرے اس کی بظاہر نیکی والی وصیت کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا ہے کہ موت کے بعد وہ آزاد ہو جائے. چنانچہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی مال نہیں تھا، بس ایک غلام ہی تھا. اس لیے آپ نے اس غلام کو 800 درہم میں بیچ دیا اور اس کی قیمت انہیں بھیج دی تاکہ وہ پھر باقی وارثوں تک بھی جائے. ایک مرتبہ آپ نے غلط وصیت کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھنے کا ارادہ کیا، یعنی آپ اتنے غصے میں آئے. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد کیوں ہوتے ہیں؟ خون کے رشتے آپس میں کٹ جاتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کا حق مار جاتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وصیت درست کی جائے. ابو زید کہتے ہیں کہ ایک انصاری اپنی موت کے وقت اس نے اپنے سارے غلام آزاد کر دیے، تو آپ نے فرمایا اگر میں اس کے دفن سے پہلے حاضر ہوتا تو میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرتا. پھر اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. یعنی اگر کسی کی اولاد ہے اور وہ مرتد ہو گئی ہے، دین چھوڑ دیا اس نے، تو وہ اس کے مال میں وارث نہیں ہوگی. اسی طرح اگر پیرنٹس نان مسلم ہیں اور بیٹا مسلم ہے تو پیرنٹس اس کے مال میں سے حصہ نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ 2 ملتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے. اسی طرح ایسی کوئی وصیت جس میں کسی حرام کام کے لیے مال خرچ کرنے کی وصیت کی گئی ہو، کسی جھوٹ کے کام یا کسی دھوکے یا فریب کے کام میں مدد دینے کے لیے، تو اس کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا. تو یاد رکھیے کہ ہمیں یہاں ہوتے ہوئے جو یہاں کا قانون اور طریقہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں شریعت کے مطابق اپنی ول لکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیونکہ یہاں کا لا ہے کہ 50-50 ہوگا. اگر ہسبینڈ فوت ہو جائے تو پوری جائیداد جو ہے بیوی کو جائے گی، اگر بیوی فوت ہو جائے تو ہسبینڈ کو جائے گی. اس کے بعد 50-50 بچوں میں ہوگا. لیکن اگر ہم نے اپنی ول اسلامی طریقے سے لکھی ہو تو دیٹ ول سپرسیڈ ایز لانگ ایز بچے کورٹ میں جا کے اس کے لیے نہ لڑے. لیکن کیونکہ اگر ہم اچھی تربیت کریں گے، بچوں کو سمجھائیں گے کہ یہ ان کا حصہ ہے، تو ان حالات میں وصیت وہ مانی جائے گی جو کہ ماں باپ شریعت کے مطابق لکھ کے چھوڑے. ٹھیک ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ یعنی سب کو کسی لائر کے پاس جانا چاہیے اور پراپر پیپرز کے اوپر وصیت لکھنی چاہیے. جی. یا یہ کہ کسی بھی پیپر پہ لکھ کے چلے جائیں اور پھر اس کے مطابق سب کچھ تقسیم ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ استاذہ جی، بہتر یہی ہے کہ لائر کے پاس جا کے آپ پراپرلی وصیت لکھ لیں. کیا اس میں یہ لکھنا ہوگا کہ میرے پاس اتنی اور اتنی پراپرٹی ہے، اس کا اتنا حصہ اس کو، اتنا اس کو،
دیا جائے، کیونکہ وہ پھر تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے نا. ہاں جی. یا صرف آپ پورشنز لکھ دیں گے کہ پیرنٹس کو اتنا پرسنٹ دے دیں، اولاد کو اتنے پرسنٹ میرے جو بھی میں مال چھوڑوں، یعنی جنرل وصیت کر سکتے ہیں. جنرل وصیت بھی کر سکتے ہیں اور اسپیسیفک بھی کر سکتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے نہیں لکھی وصیت تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو یہاں کا لا ہے اس کے مطابق مال غلط تقسیم ہو جائے گا. بہت لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ان کے ہسبینڈ کے یا اپنے اگر وہ کام کرتی ہیں تو ورک کے تھرو بھی ول کٹس ملتی ہیں جس کے اندر پوری انسٹرکشنز ہوتی ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن سم تھنگ دیٹ وہ ایڈورٹائز اتنا نہیں ہوتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہوتا، لیکن یہ سروس اویلیبل ہوتی ہے. اور ایک اور بات کہ لائر کی بات ہے تو وہ فری سروسز ورک کے تھرو بھی ہوتی ہیں. اچھا، ورک کے تھرو فری سروسز ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اپنی دنیا میں بھی اپنے بچوں کی بھلائی اور آخرت کے لیے بھی ضرور اس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اس حال میں دنیا سے نہ جائیں کہ ہمارے مال میں کوئی غلط فیصلہ ہو. دوسری چیز ہے نصیحتیں کرنا، یعنی اچھی تعلیم کی وصیت کرنا. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے بچوں کو نیکی کے کاموں کی وصیت کی ہے. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جب اس سے اس کے رب نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، کہ فرما بردار بن جاؤ، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا. اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو وصیت کی تھی وہ کیا تھی؟ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے کیا لکھ کے جانا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چنا ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت پر. اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کہنے لگے ہم آپ کے الہ اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے ایک الہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں. تو انبیاء علیہ السلام اپنی اولادوں کو اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کر کے گئے. آج ہمارے لیے بھی کتنا ضروری ہے ایسے ماحول میں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے دل کی آواز، اپنی تڑپ، اپنی خواہش کا اظہار کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد تم مسلمان رہنا اور موت تک مسلمان رہنا. نوح علیہ السلام نے بھی جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں جس میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں. حکم اس بات کا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. یہ کلمہ اتنا وزنی ہے. اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا. نمبر 2، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں. تو رزق کی تنگی ہو تو اس کے لیے بھی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ 4 باتیں نوح علیہ السلام نے بتائی تھی. ہم بھی اپنے طور پر جو بھی ہو اس کے مطابق اپنے بچوں کے لیے وصیت لکھ جائیں. کبھی ہم سوچتے نہیں ابھی تو ہم جوان ہیں اور ہمارے بچے تو ابھی دودھ پیتے ہیں، بہت چھوٹے ہیں.
ریسنٹلی ایک خاتون کے بارے میں پتہ چلا کہ تیسرے یا چوتھے بچے کی پیدائش کا وقت تھا، ہاسپٹل گئی اور اتنی زیادہ ان کو بلیڈنگ ہوئی کہ بالکل موت کے لالے پڑ گئے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دودھ پیتے بچے ہوتے، چھوٹے بچے ہوتے، پیرنٹس کبھی ایکسیڈنٹ میں چلے جاتے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی اپنے بچوں کو بتا کے جانا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور ہمارے بعد تم کیا کرنا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی اور اس میں خاص طور پر شرک سے بچنے کے لیے کہا تھا اس نے. پھر اخلاقیات کی وصیت بھی کی اس نے اپنے بیٹے کو. یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأت بها الله ان الله لطيف خبير. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کی وزن کی ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اسے اللہ لے آئے گا. بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے. اے میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. چھوٹے بچے کو کہا جا رہا ہے نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اس مصیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچے. یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے صبر بڑے مشکل کام ہے. اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھیلاؤ، یعنی منہ پھلا کے بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو. بے شک اللہ کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. اپنی چال درمیانہ رکھو، اپنی آواز نیچی رکھو. بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ اخلاقی باتیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ بھی وصیت کی. کچھ باتیں صرف زبانی کہتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو اچھے میسج بھی دینے چاہیے. جب ہم کسی خاص موقع پر اگر ان کو کوئی کارڈ دیں، کوئی چیز لکھ کر دیں، تو اس میں اچھی اچھی باتیں لکھ کر دیں. آپ دیکھیں کہ وہ ساری زندگی سنبھال کر رکھیں گے. پہلے زمانے میں تو ماں باپ بچوں کو خط لکھا کرتے تھے، تو وہ خط نسلیں آگے سنبھال کے رکھتی تھی جب تک کہ وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتے تھے. لیکن آج کل خط لکھنے کا تو بالکل رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. اور کارڈ وغیرہ پر اگر کچھ لکھے تو وہ بھی جو پرنٹڈ میسج ہوتے ہیں اس کے نیچے سائن کر کے دے دیتے ہیں، تو وہ فائدہ نہیں. اپنے ہاتھ سے چاہے کسی اچھے خوبصورت کارڈ پر ان کے لیے وصیت لکھ کے رکھ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیتیں کی. آپ نے بھی لوگوں کو اللہ کے تقوی کی وصیت کی، سنت کو تھامنے کی وصیت کی، نماز کی حفاظت کرنے کی وصیت کی، اللہ سے حیا کرنے کی وصیت کی، عبادات سے متعلق وصیتیں کی، نماز چاشت کی حفاظت کی وصیت کی، اچھے اخلاق کی وصیت کی. یعنی آپ نے اخلاقی نصیحتیں بھی کی، عبادات سے متعلق بھی کی، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھنے کی وصیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو کرتے ہوئے اس کو معمولی نہ سمجھو، اگرچہ تم رسی کو جوڑنے کے لیے ٹکڑا ہی دو. یعنی کوئی اگر کسی دھاگے یا رسی میں تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے تو وہ بھی اگر تمہارے پاس ایکسٹرا تم دے دو تو اس سے بھی تمہیں فائدہ ہوگا. اپنے ڈول میں سے پانی مانگنے والے کے برتن میں ڈال دو، یا پانی پی رہے ہیں بوٹل سے، مثلاً کسی اور کو پیاس لگی تھوڑا اس کو بھی ڈال دیں. اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو خوشی سے ملو، کشادہ چہرے سے، خواہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرو، خواہ تم کسی کو کوئی جوتے کا تسمہ دے دو، یہ سب کے سب نیکی کے کام ہیں. آپ نے ان کی وصیتیں کی. یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی حقیر نہ سمجھو. پھر سلام پھیلانے اور کھانا کھلانے کی وصیت کی. آپ نے غصے سے بچنے کی وصیت کی. ایک شخص آیا کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. پھر اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنے کی وصیت کی، پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کی، اپنے اوپر والے کی اطاعت کی وصیت کی، اپنے نیچے والوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی.
پھر اسی طرح لوگوں سے بے نیاز ہونے اور محتاط رویے اختیار کرنے کی وصیت کی. ہاتھوں کو خیر و بھلائی کے کاموں میں استعمال کرنے کی وصیت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھوں کو نہ پھیلاؤ مگر خیر اور بھلائی کی طرف. پھر مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی وصیت کی آپ نے، ہاتھ اور زبان کو قابو میں رکھنے کی، لعنت سے بچنے کی وصیت کی. پھر ناز و نام سے بچنے کی وصیت کی، اپنے مرنے کو قریب سمجھنے کی وصیت کی، ذکر کو زیادہ کرنے کی وصیت کی، ہر بلند جگہ پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنے کی وصیت کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی وصیت کی، خاص دعا پڑھنے کی وصیت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ سے فرمایا، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے، اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. پھر فرمایا، اے معاذ، نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہرگز نہ چھوڑنا، اور وہ دعا ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر اسی طرح صبح و شام یہ دعا پڑھنے کی وصیت کی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کہ اللہ، اے زندہ رکھنے والے، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کی فریاد کرتی ہوں. جب بھی دل میں کوئی پریشانی ہو، غم ہو، فکر ہو، یہ سوچ کے آپ اپنے رب کو پکاریں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ میری حالت کو پورے کا پورا ٹھیک کر دے، یا میرے سارے حالات درست کر دے، اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ انسان کا نفس کمزور ہے اور پھر انسان اس میں بالکل ڈپریشن میں جا سکتا ہے. اور ایک لمحے بھر کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کر، یعنی مجھے تھام کے رکھنا. پھر اسی طرح 7 اہم وصیتیں ہیں آپ کی. ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے 7 باتوں کی وصیت کی. نمبر 1، میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں. نمبر 2، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اوپر والے کو نہیں. نمبر 3، میں صلہ رحمی کروں، رشتہ داروں سے جوڑوں اگرچہ کوئی رشتہ دار مجھ سے توڑے بھی. نمبر 4، میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کر دوں، کیونکہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. نمبر 5، حق بات کہوں خواہ وہ تلخی کیوں نہ ہو. نمبر 6، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. اور نمبر 7، یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بھی وصیتیں کی، اور انہوں نے لکھ کر بھی وصیتیں کی. اپنے بچوں کو وصیتیں کی، اپنے معاملات آپس میں اچھا کرنے کی، تقدیر پر ایمان لانے کی، اپنے گناہوں پہ رونے کی، دنیا کی حقیقت کے بارے میں ان کو بتایا، اپنے گھر کو علم کی خاطر وقف کرنے کی وصیت کی. محمد ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جمعے کے اگلے دن حاضر ہوا، یعنی سیٹرڈے کے دن. اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ کے گھر میں تھے، کیونکہ حضرت میمونہ نے اس کی وصیت فرمائی تھی. ابن عباس جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو ان کے لیے وہاں گدا بچھا دیا جاتا، پھر وہ وہاں چلے جاتے اور لوگوں کے لیے بیٹھ کر ان کو علم دیتے. یعنی انسان اپنے مرنے کے بعد اپنے گھر کو یا اپنی کسی پراپرٹی کو اللہ کی راہ میں بھی وقف کر سکتا ہے کہ وہاں تعلیم کا کام ہو، تاکہ مرنے کے بعد اجر اور ثواب جاری رہے. پھر دوسروں کو علم اور ایمان تلاش کرنے کی وصیت. پھر اپنے بعد جو اپنے بعد والا ہو اس کو وصیت کے وہ انتظام کیسے چلائے. جیسے وائف ہے تو ہسبینڈ کے لیے کچھ باتیں چھوڑے، ہسبینڈ ہے تو وائف کو کچھ باتوں کی نصیحت کرے. اور خاص طور پر مرنے کے بعد کفنانے دفنانے کے بارے میں جو وصیتیں ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے کہ کس طرح کا آپ اپنے لیے جنازہ اور کفن دفن چاہتے ہیں، کون آپ کو غسل دے، کون آپ کو کفن دے، اور کفن کہاں ہے، کہاں دفن ہونا چاہتے ہیں. ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی بتانا چاہیے. اب آپ کو ایک کتاب دی گئی ہے اور اس کا ٹائٹل ہے وصایا ام حکیمہ. ام حکیمہ کی وصیتیں. ام حکیمہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہیں. وصایا ام حکیمہ لابنہا. ام حکیمہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتی. تو سب ماں کو اپنے بچوں کے لیے وصیت لکھنی چاہیے اور ان کو زبانی بھی باتیں سمجھانی چاہیے. یا بنیا بنیا ایاک ان تتکلم فی الاشیاء وفی الناس الا بعد ان تتأکد من صحة المصدر واذا جاءك احد بنبأ فتبین قبل ان تتہور وإياك والشائعة لا تصدق كل ما يقال ولا نصف ما تبصر وإذا ابتلاك الله بعدو قابله بالإحسان إليه ادفع بالتي هي أحسن اقسم بالله أن العداوة تنقلب حبا
تصور. O my son, beware of talking about things or people except after if you are sure of the soundness of the source, and when anyone comes to you with some news, scrutinize it before you act rashly, and beware of believing in news that has gained fame. Neither believe everything that is said, nor in what you have half seen. And when Allah tests you with an enemy, resist him with ihsan. Repel the evil with that which is better. I swear by Allah that the enmity will turn into love. Just imagine. بہت ہی خوبصورت بات اس خاتون نے اپنے بچے کو سمجھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، لوگوں اور چیزوں کے متعلق اس وقت تک بات کرنے سے بچو جب تک ان کے سورس کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو. یعنی سنی سنائی باتیں ادھر ادھر مت کرو. جب کوئی تمہارے سامنے کوئی خبر لائے تو جلدی کرنے سے پہلے اس کی انویسٹیگیشن کرو، اور مشہور خبر پر بھی یقین کرنے سے بچو، کیونکہ بعض باتیں بڑی مشہور ہو جاتی ہیں حالانکہ بالکل جھوٹی ہوتی ہیں. ہر اس بات کی تصدیق نہ کرو جو کہی جاتی ہے، اور نہ اس چیز کی جس کو تم نے آدھا دیکھا ہو، پوری طرح دیکھا نہ ہو، غور نہ کیا ہو. اور جب اللہ تمہیں دشمن کے ساتھ مبتلا کرے تو اس کے مقابلے پر اس سے احسان کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کرو. اس طریقے سے برائی کو ہٹاؤ جو سب سے اچھا ہو. میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ بے شک دشمنی محبت میں پلٹ جائے گی. ذرا سوچو تو صحیح. آپ دیکھیے کہ جو ماں اپنے بچے کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائے تو اس بچے کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. بہت دفعہ جھگڑے فساد کس بات پہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں کو آگے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کرتے کرتے اس شخص تک جا پہنچتی ہے جس کے بارے میں ہم نے کی ہوتی ہے. اور پھر جب وہ بیک ٹریک کرتا ہے، اچھا کس نے کہی پتا چلتا ہے ہم نے کی. اب وہ جب اسے پتا چلتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑا کہاں تک پہنچے گا آپ اندازے نہیں کر سکتے. تو یہ عادتیں جو ہوتی ہیں یہ بچپن میں پختہ کرنے کی ہوتی ہیں، کیونکہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر ان کو چین ہی نہیں آتا جب تک وہ کسی کو کسی دوسرے کی بات سنا نہ چکے، اور پھر ان کو اس طرح کی افواہوں میں دلچسپی بھی بہت ہونے لگتی ہے. دوسری بات جو اس ماں نے سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو احسان کے ساتھ معاملہ کرو، دشمن دوست بن جائے گا. اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون شخص ہمیں نہیں پسند کرتا، کون شخص ہمارے ساتھ ویر رکھتا ہے. آپ جواباً اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، آپ اگنور کر دیں کہ آپ کو پتا ہے. آپ یہ جتائیں بھی نہ کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم ایک دفعہ تو بتا کے دھمکی دے دیتے ہیں، مجھے چل گیا پتا جو کچھ تم کر رہی ہو میرے ساتھ. حالانکہ بعض اوقات وہ خبریں جھوٹی بھی ہو سکتی. لیکن اگر آپ جواباً جب آپ کو پتا چلے کہ کوئی شخص مجھ سے کھچا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو تانا دے تم کیوں مجھ سے کھچے ہوئے اور تم اس سے اچھا سلوک نہیں کر رہے، یا آپ اٹھا کے اپنے ہسبینڈ کو شکایت کریں کہ وہ آپ کی بھابھی جو ہے وہ میرے ساتھ یہ کر رہی ہیں اور فلانا یہ کر رہا ہے. ان ساری باتوں میں پڑنے کی بجائے بہتر کیا ہے کہ جو آپ سے اچھا نہیں کرنا آپ اس سے اچھا شروع کر دیں، تو وہ آپ کے اپنے دل کی آگ بھی ٹھنڈی ہونے لگے گی اور دوسرے کے اندر سے بھی پریشانی ختم ہو جائے گی. ورنہ ادھر ادھر معاملہ پھیلا کے کبھی معاملات سلجھے نہیں، زیادہ الجھ جاتے ہیں. اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اگلی بات کہتی ہے اذا اردت ان تکشف صدیقا سافر معه ففي السفر ينكشف الانسان يذوب المظهر وينكشف المخبر ولماذا سمي السفر سفرا الا لانه عن الاخلاق والطبائع يسفر. When you desire to discover the true worth of a friend, travel with him, because during travel a person is unveiled. The external appearance melts away and the true self is uncovered. And why else is travel called safar, the one which uncovers? Only because it discloses the actual manners. جب تم چاہو کہ کسی دوست کی حقیقت تم پہ کھل جائے تو اس کے ساتھ سفر کرو، کیونکہ سفر میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، سفر میں اس کا ظاہر کھل جاتا ہے، اور سفر میں ہی اس کے اندر کا پتہ چلتا ہے. آخر سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ انسان کے اخلاق اور طبیعتوں کو ظاہر کر دیتا ہے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص گواہی دینے آیا کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے. آپ نے کہا کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ نہیں وہ تو نہیں کیا. کیا تم کبھی اس کے نیبرہڈ میں رہے ہو، پڑوسی رہے اس کے؟ اس نے کہا نہیں یہ میں نے تو کبھی نہیں رہا. تو پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اچھا ہے؟ کیونکہ جن لوگوں سے ہم کبھی کبھار ملتے ہیں، ایسے ہی راستے میں ہیلو ہائے کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا پتا
ہو سکتا ہے وہ ہماری توقع سے کہیں بڑھ کے اچھے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت خراب بھی ہوں. تو کسی ایسے شخص کے بارے میں ہم کیا گواہی دیں گے، اور ہماری گواہی کی پھر کیا حیثیت ہوگی؟ تو جب تک کسی کے ساتھ معاملہ پیش نہیں آتا اس وقت تک کسی کے لیے گواہی بھی نہیں دے سکتے. تو کسی کو جاننا ہو پہچاننا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ سفر کیا جائے یا اس کے قریب رہ کے دیکھا جائے کہ اس کی عادتیں کیسی ہیں. وَإِذَا هَاجَمَكَ النَّاسُ وَأَنْتَ عَلَى حَقٍّ أَوْ قَذَعُوكَ بِالنَّقْدِ فَافْرَحْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَكَ أَنْتَ نَاجِحٌ وَمُؤَثِّرٌ فَالْكَلْبُ الْمَيِّتُ لَا يُرْكَلُ أَوْ لَا يُرْمَى إِلَّا الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ. And when people attack you while you are upon the truth or malign you with criticism, then rejoice. They are actually saying to you that you are productive and influential. For a dead dog is not kicked, and stones are not cast, except upon fruitful trees. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، بچے شکایت لے کے آ جاتے ہیں، وہ بھائی نے مارا مجھے، وہ کلاس فیلو یہ کر رہا ہے، بچے اسکول میں بلی ہوتے ہیں، کئی طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں. تو جب وہ آپ کے پاس کوئی شکایت لے کے پہنچے تو بجائے اس کے کہ آپ کہ ہاں تم تو واقعی بڑے مظلوم ہو اور تمہارے ساتھ سارے زیادتی کرتے ہیں، ٹھہرو میں ان کی خبر لیتی ہوں اور اٹھ کے چل پڑے اور صرف اس کی بات پہ یقین کر کے جا کے دوسرے کی پٹائی کر دیں. یہ نہیں کبھی ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات بچے ایگزاجریٹ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ان کا اپنا قصور ہوتا ہے، چھیڑا انہوں نے ہوتا ہے، جب مار کھاتے ہیں تو روتے ہوئے آ جاتے ہیں. جو پہلی بات انہوں نے کی نا کہ معاملے کی تحقیق کرو، ایسے ہی کسی کی خبر سن کے اس کے اوپر ایکشن نہ لو. دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو یہ سمجھائے کہ دیکھو بیٹا، اگر کوئی تمہارے پر تنقید کرتا ہے، کریٹیسائز کرتا ہے تمہیں، تو اس پہ تم ناراض نہ ہو بلکہ خوش ہوا کرو. حقیقت یہ ہے کہ لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو، کیونکہ جس درخت پہ پھل نہیں ہوتے اس کو کوئی پتھر نہیں مارتا. تو تنقید کے دو فائدے ہوتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ ہمیں بعض اوقات اپنی غلطیاں خود نہیں پتا ہوتی. جب کوئی کریٹیسائز کرتا تو ہمیں خیال آتا او واقعی یہ تو میں کر رہا تھا. مثلاً میں اپنی ایک غلطی سے مثال دوں گی کہ عموماً لیکچر کے اینڈ میں لوگ کوشچن لکھ کے بھیجتے تھے مجھے، تو میں بعض کوشچن پڑھتے ہوئے ہنس پڑتی تھی کیونکہ وہ بہت چائلڈش سے سوال ہوتے تھے. تو مجھے کسی نے لکھ کر بھیجا کہ آپ لوگوں کا مذاق کیوں اڑاتی ہیں. حالانکہ میری نیت میں مذاق نہیں تھا، میں تو اس کو بس لائٹلی ایسے جوک کے انداز میں پڑھ دیتی تھی، لیکن جس نے لکھا ہوگا اس کو پسند نہیں آیا. تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہاں واقعی یہ میں ٹھیک نہیں کر رہی، چاہے کوئی نہ سمجھ بھی ہے، چائلڈش بھی ہے، کچھ بھی ہے. کیونکہ اکثر ایسے میں نے دیکھا ہے کہ جب بچے بات کریں تو ہم ہنس دیتے ہیں، سارے مل کے ہنس پڑتے ہیں بچے پہ. آپ نے کبھی سوچا کہ اس وقت بچے کا حال کیا ہوتا ہے، بچے پہ کیا گزرتی ہے، ہم اس کا کانفیڈینس کتنا خراب کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اس کے جواب پہ ہنس دیتے ہیں، کبھی اس کی بدتمیزی پہ، کبھی اس کے اچھے پہ. نہیں، مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی کا بھی. کوئی کتنا بھی ناسمجھ ہو، ہمیں باوقار انداز میں ہی بات سننی چاہیے. تو میں نے اپنی اس کی اصلاح کر لی. اس کے بعد بھی زندگی میں کئی لوگوں نے مجھ پہ کئی تنقیدیں کی، تو جہاں میں دیکھتی تھی یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور مجھ میں غلطی ہے، میں نے اپنی اصلاح کر لی اور مجھے فائدہ ہو گیا. اور جہاں میں نے دیکھا کہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں لیکن یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہے نہیں، وہاں صبر سے کام لیا. کیا میں اپنا وقت اس میں نہیں ضائع کر سکتی کہ اپنے آپ کو اٹھ کے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دوں؟ کیونکہ بہت دفعہ لوگ جب ان پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں، وہ اتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ معاملے کو پہلے سے بھی زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. جس بات کو کسی نے ایسے ہی راہ چلتے کہا تھا مذاق میں، وہ بات ہم نے سنجیدگی سے پکڑ کے اس کو اور پکا کروا دیا. تو اس لیے تنقید کے معاملے میں بہت سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ہمارے سامنے ہی ہمارے پیچھے ہماری کو برائی کر بھی دیتا ہے تو ایک بات کہا کریں، او جانے. یہ پنجابی کا ایک لفظ ہے، او جانے. کیا مطلب ہے او جانے؟ یعنی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جانے اور اس کا رب جانے، اللہ اس کو پوچھ لے گا. دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف اشارہ کہ وہ جانے، یعنی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، وہ جانے اور اس کا بندہ جانے کہ آگے کیا ہونا چاہیے. ہماری پھوپھی جو تھی اور ہماری نانی، ان کا یہ تکیہ کلام ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے اچھا وہ جانے، کوئی گل نہیں، وہ جانے. اس وقت مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ جانے کا کیا مطلب ہے. اب بڑے ہو کے سمجھ آئی کہ وہ جانے کا مطلب یہ کہ اگنور. جسٹ جیسے میں اپنے، میری بیٹیاں بڑی تھی اور بچہ چھوٹا تھا، بیٹا تھا، اور وہ ان تینوں کو تنگ کرتا تھا، تو میں ہر وقت ان کو کہتی تھی جسٹ اگنور. آپ لوگ اگنور کر دو گے نا تو پھر یہ شرارت زیادہ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ لوگ جواب میں لڑائی کرو گے تو اور زیادہ لڑائی کرے گا یا زیادہ شرارتیں کرے گا. تو بہت سی چیزوں کو اگنور کرنے سے تھوڑے دنوں وہ ٹھنڈی ہو جاتی. ہماری مخالفتیں اور دشمنیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ آگ کی طرح ہوتی. جیسے آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں نا، تو شروع میں کتنے اونچے ہوتے ہیں، وہ اتنے اونچے کہ ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے ان کی.
پھر وہ تھوڑی دیر جلتی رہتی ہے، آگ جلتی رہتی ہے، لوگ تماشا دیکھتے رہتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، شعلہ نیچے آنے. کبھی آپ نے اگر بچپن میں لکڑی کے اوپر آگ جلتی دیکھی، میں بہت اس پہ غور کرتی تھی کہ بڑا ہوا شعلہ، پھر آہستہ ہوا، تھوڑا ہوا، تھوڑا ہوا، پھر وہ کوئلہ رہ گیا، پھر کوئلہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا، پھر راکھ بن گیا، اور راکھ اڑ گئی پیچھے، کچھ بھی نہ رہا. یہ حال ہوتا ہے دشمنیوں کا. ہم ان کو نہ ہوا دیں. ہوا دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ شعلہ نیچے لگا، ہم نے اور اس کو پنکھا دیا اور شعلہ دوبارہ بھڑک اٹھا. ہم جب بہت صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں تو وہ اور زیادہ بھڑکتا ہے شعلہ. تو ہم نہ بھڑکانے والے بنے، اگنور کر دیں. اچھا خیر کوئی بات، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ؟ جب میرے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اور وہ غلط بات کرتا ہے تو میں اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی دیتے ہیں زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا، 2 دن آگ بھڑکے گی، اس کے بعد ٹھنڈی ہونی ہے. آگ کی صلاحیت یہی ہے، وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، چاہے وہ پورا جنگل جلا دے، اس نے ہمیشہ نہیں جلتے رہنا. ٹھیک ہے نقصان تو ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات آگ بجھانے میں اور زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. کیسے بلا؟ پتا ہے آپ کو، کبھی کبھی ہم غلط طریقے سے آگ بجھاتے ہیں تو آگ پھیل جاتی ہے. مثلاً اگر کوئی شخص دوڑ پڑے، جس کو آگ لگی اور دوڑ پڑے تو کیا ہوتا ہے، اس کو ہوا لگتی ہے اور جل جاتا ہے. تو اس بجھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی حکمت اور ایک سلیقہ ہوتا ہے. تو بلا وجہ لوگوں کی باتوں میں آ کے جھگڑے فساد میں آگ بھڑکانے کا کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے. اور کتنی باتیں ایسی ہوں گی ماضی میں جو اس وقت آپ کو لگتا ہوگا زندگی موت کا مسئلہ ہے، اور آج وہ آپ کے حافظے میں بھی نہیں ہوگی، پوری ڈیٹیل بھی آپ کو یاد نہیں رہی ہوگی. تو اس لیے اس بھڑکتی آگ اور غصے اور ناراضگی کے موقع پر اور صبر سے کام لیں، چپ ہو جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا آپ کے دفاع میں. اور ڈیفینڈ کرنا بھی ہو اس وقت نہیں، کیونکہ اس وقت تو آگ بھڑک رہی ہے نا، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا جب آگ بھڑکتی ہے، تو لوگ اس وقت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. لیکن جب وہ سب ٹھنڈے ہو جاتے تو لوگ انجام پہ غور کرنے لگتے کہ اچھا اس میں کیا بات تھی، پھر وہ سننے کو بھی تیار ہو جاتے. تو آپ کی بھی باری آئے گی جواب دینے کی. ابھی دوسرے اگر بھڑک رہے تو ذرا بھڑک لیں، ٹھنڈا ہونے دیں ان کو. جب آپ کی باری آئے گی تو آپ تحمل سے اچھے سے جواب دیں. اس میں سے ہر نصیحت آپ اپنے بچے کے ساتھ اس طرح پڑھیں. میں نے اپنے بچے کے ساتھ اس طرح پڑھا تھا کہ میں نے عربک اور اردو پڑھی اور اس نے انگلش پڑھی، پھر ہم نے اس کو ڈسکس کیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کافی ساری نصیحتیں ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس پر میرے لیکچرز موجود ہیں ویب سائٹ پہ، قرآن ان ہینڈ ایپ میں بھی. آپ بک کلب میں جائیں، کلک کریں اور اس میں سے بسایا ام حکیمہ کی نصیحتیں نکالیں، اور اس میں سے ایک ایک کے اوپر میں نے کافی ٹائم لگا کے بھی ڈسکشن کی ہوئی ہے. ان کو آپ سنیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں اپنے الفاظ میں، ان کی لینگویج میں. ہم میں سے ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو وصیت کرے، ان کو اچھی نصیحت کرے. بعض اوقات ہم آتے ہیں لیکچر سنتے ہیں، لیکچر سن کے چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور پھر جا کے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، اس کو 3 زبانوں میں رکھنے کا مقصد یہی تھا تاکہ اس کو پھر پڑھا جا سکے. جس کو گھر میں اردو آتی ہے اردو پڑھ لے، جس کو انگلش آتی انگلش. لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہر روز صرف ایک بات بچے کو کہیں، رات کو جب کام کر کے لیٹیں یا دن کو تھوڑا سا ٹائم ہو تو کہ آئے بیٹے ایک چھوٹی سی بات ہم شیئر کرتے ہیں، اور اس کے کہتے چلو تم یہ پڑھ کے سنا. وہ پڑھے گا، پھر آپ اس سے پوچھیں کیا سمجھ آئی آپ کو، پھر وہ بتائے گا، پھر آپ ایڈ کریں. پھر اگر ڈیڈی پاس بیٹھے تو ان کو کہیں آپ بتائیے. کوئی دوسرا بھائی وہاں کھیل رہا ہے اس کو کہ اچھا. تو اگر سارے بچے نہیں بھی اکٹھے ہوتے، سارے گھر والے نہیں بھی، ایک کو لے کے بیٹھ جائیں اور باقی سنتے رہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہت اچھی اچھی حکمت والی باتیں ہیں جو آپ کے بچوں تک پہنچے گی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے جنہوں نے اس کتاب کو آپ کے لیے اسپانسر کیا ہے. اور باقی یہ ہے کہ کچھ کارڈز اور کتابیں وغیرہ موجود ہیں، آپ لوگ خرید سکتے ہیں، دوسروں کو بھی تحفے میں دے سکتے ہیں، کیونکہ انسان کے فوت ہونے کے بعد انسان کے اپنے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں. ہاں، علم جو دوسروں تک پہنچایا جائے وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے. مال جو علم کے راستے میں یا نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے، یا پھر وہ اولاد کی دعائیں. تو اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو ان کی دعائیں ہمیں ملے گی. وہ بڑے ہو کے یاد کریں گے میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی اور آج میرے بڑے کام آئی. تو اس فریضے کو ادا کریں. ہم جب خود سے زبانی بولتے رہتے ہیں نا، وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. جب ہم ایک 3rd پرسن کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کو ذرا ایزی لیتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کرتے ہیں آج کی مجلس کا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.